والدین کے لیے یہ دعا لازمی پڑھیں۔ والدین کی روحوں کو اولاد پر فخر محسوس ہوگا۔ فرشتے قبر میں جنت کا بستر لگا دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ کائنات کے رشتوں میں سب سے عظیم، پاکیزہ اور بے غرض رشتہ ماں باپ کا ہوتا ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جو اپنی اولاد کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتی ہیں۔ والدین کی خدمت، ان کی رضا، ان کے حق میں دعا اور ان کے لیے وظیفہ کرنا انسان کے دین، دنیا، آخرت، رزق، عزت، صحت اور جنت کے راستوں کو آسان کر دیتا ہے۔ جب انسان والدین کی خدمت کرتا ہے، ان کے لیے دعائیں کرتا ہے یا ان کی بخشش کے لیے کوئی نیکی کرتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور رب کریم کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے۔ ایسا بندہ جو اپنے والدین کا فرما بردار ہو، ان کی خدمت میں مخلص ہو، ان کے بعد ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتا رہے، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی جنتی ٹھہرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دین اسلام میں والدین کی اطاعت و خدمت کو اتنا بلند مقام دیا گیا ہے کہ رب تعالیٰ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم فرمایا۔ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اب ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ جواب بہت واضح ہے۔ ان کے لیے دعا، ان کے حق میں صدقہ، قرآن پاک کی تلاوت، درود و سلام اور کچھ مخصوص وظائف ایسے ہیں جو نہ صرف ان کی روح کو سکون دیتے ہیں بلکہ قبر میں ان کے لیے جنت کا بستر بچھا دیا جاتا ہے۔ ہماری آج کی ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا جائے گا کہ والدین کے لیے یہ دعائیں لازمی پڑھیں۔ والدین کی روحوں کو اولاد پر فخر محسوس ہوگا۔ فرشتے قبر میں جنت کا بستر لگا دیں گے۔ آج کی ویڈیو ہر اس شخص کے دل کی آواز ہے جو چاہتا ہے کہ اس کے ماں باپ دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی خوش رہیں، جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں اور اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ یہ ویڈیو ان افراد کے لیے روحانی خزانہ ہے جو چاہتے ہیں کہ ان کے والدین کی مغفرت ہو، جو والدین کی روحانی خوشی کا باعث بننا چاہتے ہیں، جو خود دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں اور جو اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں۔ والدین کے صدقے اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کن دعاؤں، تسبیحات اور وظائف سے والدین کی روح خوش ہوتی ہے تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا اور اس عمل کو دل میں محبت کے جذبے سے سمجھیں اور عمل کی نیت سے محفوظ کر لیں۔ ناظرین، دنیا کی ہر نعمت اپنی جگہ، لیکن ایک نعمت ایسی ہے جس کے بغیر زندگی کا ہر رنگ بے رنگ اور ہر خوشی بے معنی لگتی ہے۔ وہ نعمت ہے ماں باپ، ماں کی ممتا، اور وہ واحد احساس ہے جو بغیر کسی مفاد کے صرف دینا جانتی ہے، اور باپ کا سایہ وہ حفاظت ہے جو اولاد پر آنے والی ہر آفت کو اپنے سر لے لیتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک نے اپنی زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر ماں باپ کی دعاؤں کے اثرات محسوس کیے ہوں گے۔ ان کے چہرے کی مسکراہٹ، ان کے سجدوں کی نمی اور ان کی دعاؤں کی تاثیر ہمارے نصیبوں کو بدل دیتی ہے۔ لیکن وقت کی تیز رفتار، دنیاوی مشغلے اور غفلت کا پردہ ہمیں کبھی کبھار یہ بھلا دیتا ہے کہ وہ ہستیاں جنہوں نے ہمارے لیے اپنا سکون، اپنی نیند، اپنا آرام اور اپنی جوانی قربان کی، آج وہ ہم سے صرف ایک دعا کی امید رکھتی ہیں، اور اگر وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں تو صرف ایک احصال ثواب کی۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو صرف زندوں ہی کے نہیں بلکہ مرنے والوں کے حقوق اور ان سے جڑے اعمال کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ مرنے والوں کے لیے کیا کرنا چاہیے، خاص طور پر اپنے ماں باپ کے لیے جو دنیا سے چلے گئے ہوں لیکن اپنی اولاد کی طرف امید بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ ان کے لیے احصال ثواب کرنا، ان کے درجات بلند کرنا، ان کے لیے بخشش کی دعا کرنا، یہ سب وہ نیک اعمال ہیں جن کی اسلام میں بے پناہ فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے تین چیزوں کے: صدقہ جاریہ، علم نافع یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ کیا ہم وہ نیک اولاد بننا نہیں چاہتے جو مرنے کے بعد بھی اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنیں، جن کی زبان سے نکلی ہوئی دعائیں قبر کی تنگی کو کشادگی میں بدل دیں؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ دعائیں لازمی پڑھیں کہ جس کے پڑھنے سے والدین کی روحوں کو اولاد پر فخر محسوس ہوتا ہے، جس کی بدولت فرشتے قبر میں جنت کا بستر لگا دیتے ہیں۔
یہ دعائیں ایسی روشنی ہیں، یہ ایسا نور ہے، مغفرت کی کنجیاں ہیں کہ اگر ہم ان دعاؤں کو اپنا معمول بنا لیں اور ان کا ثواب اپنے والدین یا اہل خانہ کے مرحوم افراد کو ہدیہ کریں تو یقین جانیے نازک ان کے لیے جنت کی راہیں ہموار ہوں گی، بلکہ خود ہماری زندگی میں بھی سکون اور راحت کا آغاز ہوگا۔ تو یہ دعائیں کیا ہیں، ان کے اسرار کیا ہیں، ان کو پڑھنے کا صحیح طریقہ اور صحیح وقت کیا ہے؟ ہماری آج کی ویڈیو کی دعائیں جن کو اگر کوئی شخص پڑھ کر اپنے والدین یا اہل خاندان میں مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرے تو ان پر سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے اور انہیں جنت کی خوشخبری سنا دی جاتی ہے۔ غور کیجئے، جنت وہ مقام جس کے لیے انبیاء کرام نے دعائیں مانگی، صحابہ نے قربانیاں دیں، اولیاء نے ریاضتیں کیں۔ اگر ہم اپنے چند لمحے نکال کر ان دعاؤں کا احسال اپنے ماں باپ کو کریں تو یہ کتنا عظیم تحفہ ہوگا۔ اکثر لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ مرنے والوں کو کچھ نہیں پہنچتا، حالانکہ قرآن و سنت کی روشنی میں واضح ہے کہ صدقہ جاریہ، نیک اولاد کی دعا اور ایصال ثواب کا عمل مرنے والوں کے لیے راحت کا سبب بنتا ہے، اور اگر یہ عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی مخصوص دعاؤں کے ذریعے کیا جائے تو اس کی تاثیر کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ ماں باپ جو اپنی زندگی میں ہماری ہر تکلیف کو اپنے دل پر سہتے رہے، کیا ان کے مرنے کے بعد ہماری یہ معمولی سی کوشش ان کی راحت کا ذریعہ نہیں بن سکتی؟ ہم دنیا کے معاملات میں اپنے ماں باپ کی خوشنودی کے لیے کئی طرح کی مشقتیں اٹھاتے ہیں، لیکن کیا ان کی موت کے بعد ہم ان کے لیے کچھ لمحے نکال کر یہ دعائیں نہیں پڑھ سکتے؟ یاد رکھیے، یہ نہ صرف ان کے لیے راحت کا سامان ہے بلکہ خود ہماری زندگیوں کے لیے بھی برکت، سکون، رزق میں اضافہ اور مشکلات سے نجات کا ذریعہ بنتی ہے۔ جو شخص دنیا میں اپنے والدین کا حق پہچانتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ناظرین، اسلام میں والدین کا بہت بلند مرتبہ ہے اور قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں بار بار والدین کے ساتھ حسن سلوک، ان کی خدمت اور ان کے لیے دعاؤں کی تلقین کی گئی ہے۔ والدین خواہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں یا زندہ ہوں، ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا، صدقہ جاریہ اور نیک اعمال کے ذریعے ان کو فائدہ پہنچانا اولاد کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے، اور خاص طور پر قرآن کریم کی تلاوت، تسبیحات، ذکر و اذکار، دعائیں والدین کی مغفرت اور ان کے درجات کی بلندی کا بہترین ذریعہ ہے۔ قرآن مجید میں بھی بارہا والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیمات دی گئی ہیں، جیسے سورۃ الاسراء میں، اور تیرے رب نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، اگر ان میں سے ایک یا دونوں تیرے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ جھڑکو، بلکہ ان سے عزت کے ساتھ بات کرو۔ اس طرح سورہ لقمان ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ اس کی ماں نے تکلیف پر تکلیف اٹھا کر اسے پیٹ میں رکھا اور 2 سال میں اس کا دودھ چھڑایا۔ شکر کر میرا اور اپنے والدین کا، میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے والدین کی خدمت کو شکر گزاری کا درجہ دیا ہے اور فرمایا ہے کہ والدین کی تکلیفوں کو یاد رکھو۔ سورۃ الاحقاف میں ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا، نماز کو وقت پر ادا کرنا۔ میں نے پوچھا، پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک اس کے بڑھاپے میں زندہ ہو اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والد کی رضا میں اللہ کی رضا ہے اور والد کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ اس کے درجات بلند فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
والدین کے حق میں دعا کرنا ان کے ذمے واجب ہے جو اولاد ادا کرے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے والدین کے لیے استغفار کرتے رہو، یہ ان کے لیے نور ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جو شخص اپنے والدین کے لیے ہر روز دعا کرتا ہے اس کا نیک نام لوگوں میں لکھا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ والدین کے انتقال کے بعد ان کے ساتھ صلح رحمی یہ ہے کہ ان کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے: صدقہ جاریہ، علم نافع یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ ناظرین، اسلام ایک مکمل دین ہے جس میں انسان کی زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں واضح ہدایات دی گئی ہیں۔ خاص طور پر والدین کا مقام اور اولاد پر ان کے حقوق قرآن و سنت میں بار بار اور بہت وضاحت سے بیان کیے گئے ہیں۔ والدین وہ ہستیاں ہیں جن کے بغیر دنیا میں انسان کا وجود ممکن نہیں۔ ماں کے قدموں تلے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے، جیسا کہ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے واضح ہے۔ اسلام میں والدین کی خدمت، عزت، اطاعت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کو ایمان کا حصہ قرار دیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے متعدد بار اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کو لازم قرار دیا ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ والدین کی قدر و منزلت کتنی بلند ہے۔ سورہ بنی اسرائیل: اور ان کے لیے عاجزی کے ساتھ رحمت کے بازو جھکا دو اور کہو کہ اے میرے رب ان پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے پالا۔ یہ دعا والدین کی خدمت کے جذبے کو تقویت دیتی ہے اور ان کی عظمت کو یاد دلاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے کہا پھر کون؟ فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے کہا پھر کون؟ فرمایا تمہاری ماں۔ چوتھی بار فرمایا تمہارا باپ۔ والدین کی نافرمانی کبیرہ گناہ ہے۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ضرور یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، جھوٹی بات کہنا اور جھوٹی گواہی دینا۔ ناظرین، والدین اگر اس دنیا سے رخصت ہو جائیں تو اولاد کو کیا کرنا چاہیے؟ جب والدین اس دنیا سے چلے جائیں تو ان کا حق ختم نہیں ہوتا بلکہ ایک نیا باب شروع ہوتا ہے۔ دین اسلام نے اس بارے میں بھی مکمل ہدایت فرمائی ہے۔ اولاد کو چاہیے کہ ان کے لیے دعا کریں، کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے، اور کہو اے میرے رب ان پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے پالا۔ والدین کے لیے استغفار کرنا، ان کے لیے جنت کی دعا کرنا، ان کے درجات کی بلندی کی دعا کرنا سب سے افضل عمل ہے۔ ان کے لیے صدقہ جاریہ کریں۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے: نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، اور نمبر 3 نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ صدقہ جاریہ میں قرآن مجید دینا، کنواں کھدوانا، مسجد یا مدرسہ تعمیر کروانا شامل ہے۔ ان کے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، سب سے بہترین نیکی یہ ہے کہ انسان اپنے والد کے دوستوں سے تعلق قائم رکھے۔ والدین کے دوستوں، رشتہ داروں، پڑوسیوں سے تعلق کو باقی رکھنا والدین کی عزت کا تسلسل ہے۔ اگر والدین نے کسی سے قرض لیا تھا یا کوئی دینی یا دنیاوی وعدہ کیا تھا تو اولاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسے پورا کرے۔ نماز، روزہ، تلاوت، نفل، صدقہ اور دیگر عبادات کر کے ان کا ثواب والدین کو ہدیہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایصال ثواب ان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ جن کے والدین زندہ ہیں وہ ان کے ساتھ عاجزی اور انکساری سے پیش آئیں، ان کی خدمت کو فرض سمجھیں، خاص کر بیماری اور بڑھاپے میں ان کے لیے روزانہ دعائیں کریں اور صدقہ کریں، ان کی زندگی میں ان سے محبت سے بات کریں اور بعد از وفات ان کے لیے ایصال ثواب کریں۔ ان کے اقربا اور دوستوں سے حسن سلوک کریں، والدین کی نافرمانی سے مکمل اجتناب کریں،
چاہے وہ انتقال کر چکے ہوں، قرآن پاک کی تلاوت، درود شریف، استغفار اور دعائیں ان کے نام سے کریں۔ ناظرین، والدین کی خدمت زندگی کا سب سے عظیم فریضہ ہے۔ وہ اس محبت اور شفقت کی علامت ہیں جس کی کوئی مثال نہیں۔ ان کی زندگی میں ان کا احترام، خدمت اور اطاعت جنت کے دروازے کھولتی ہے، اور ان کے بعد ان کے لیے دعا، صدقہ جاریہ اور نیک عمل ان کے لیے بہترین تحفہ ہوتے ہیں۔ آج اگر ہم اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں تو کل ہماری اولاد ہمارے ساتھ یہی رویہ اختیار کرے گی۔ یاد رکھیں، والدین سے حسن سلوک دنیا اور آخرت کی کامیابی کی کنجی ہے۔ محترم ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں عمل کی جانب، اور آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ دعائیں کہ جس کے پڑھنے سے فوت شدہ والدین کی روحوں کو اولاد پر فخر ہوتا ہے، اور یہ دعائیں پڑھنے سے فرشتے ان کی قبروں میں جنت کا بستر لگا دیتے ہیں۔ تو آپ نے اس عمل کو کرنے کے لیے دل میں والدین کی بخشش کے لیے تصور کرنا ہے۔ نیت اور مقصد ان کے مغفرت کا ہو، جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے آپ نے ان دعاؤں کا ورد کرتے رہنا ہے۔ اس میں نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے اور نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے، تو آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے آپ نے ان دعاؤں کو پڑھنا ہے۔ لیکن اگر آپ کسی نماز کے بعد پڑھنا چاہیں تو بالخصوص نماز مغرب کے بعد ان دعاؤں کا اہتمام لازمی کریں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں کیونکہ اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ آپ نے سورۃ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لینی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پھر 100 مرتبہ یہ دعا کریں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ اور اس کے بعد 100 مرتبہ ہی آپ نے اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ واعف عنہ، ترجمہ اے اللہ اس مرحوم کو بخش دے، اس پر رحم فرما، اسے عافیت عطا فرما اور اس سے درگزر فرما۔ یہ 2 دعائیں پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا، اور پھر والدین کی مغفرت کے لیے خوب دعائیں کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ مرحوم والدین کی بخشش فرما دے گا اور ان کی آخرت کی منزل بھی آسان فرما دے گا۔ یا اللہ، جن والدین نے ہمیں پالا، جنہوں نے ہماری پرورش کی، جن کی دعاؤں سے ہم آج سلامت ہیں، ان کے درجات بلند فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا دے، ان کے لیے نور، سکون اور راحت نازل فرما، ان کی دعاؤں کو معاف فرما، ہمیں ان کا فرما بردار اور خدمت گزار بنا دے، اور بعد از وفات بھی ان کے حق میں دعائیں کرنے والا بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات ہم سب کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ ایک بار پیارا اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وسلم پیارے آقا کے لیے کمنٹس میں ضرور لکھتے جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔